جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جنگ لینے کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سوچ رہا ہے اور وہ اس چیز کو پلان کر رہا ہے۔ بھارت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ ہر دن کے بنیادوں پہ جو ہے کبھی جو ان کی گراؤنڈ ملٹریز ہوتی ہے وہاں کا دورہ کرتے ہیں، کبھی نیوی کا کرتے ہیں اور چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں جو ان کا ایک آپریشن تھا سندور، وہ اس کو واپس ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ مطلب وہ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان سے جو ہے وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ بات کرتے چلیں گے کہ آیا اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد جو ان کو ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو نقصان ہو تو پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے اور وہ ہمیشہ ریٹیلیٹ جو ہے وہ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں، 34 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آئی ہے، ایکس پہ بھی آئی ہے، جو کہ BLA نے جاری کی تھی۔ اس میں آپ سب جیسے دیکھ سکتے ہیں جس طرح جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ بلوچ آخر چاہتے کیا ہے؟ جو دہشت گرد ہیں، جو BLA کے لوگ ہیں، وہ آخر چاہتے کیا؟ ان کے پیچھے ان کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتی ہوں کہ سر کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی ویلکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور پروگرام میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ویڈیو سے ایک جاری ہوئی ہے جو کہ آپریشن تھا جعفر ایکسپریس کا، اور آپریشن کا نام در بولان۔ اس میں پراپر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مطلب ایک اسکیچ بنا کے چیزوں کو پراپر، جو ان کے BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کو پراپر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح آنا ہے، کہاں پہ آنا ہے اور آپ نے کس کو کس طرح ہٹ کرنا ہے۔ ایون جو ہماری پاک افواج کے جوان تھے ٹرین میں، ان کو اس چیز کا بھی پتہ تھا، ٹرین میں جو ان کی اپنی سیکیورٹی تھی ان کو اس چیز کا بھی پتہ تھا۔ مطلب ڈیزائن کرنے کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ایک چیز جب آپ پری پلان کرتے ہیں اور آپ ایک اسکیچ بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، گیٹ بیک ٹو 2 months بیفور، جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، واقعے کے چند ہی منٹ کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے بریکنگ نیوز چلنے لگتی ہے۔ انڈین میڈیا اپنی ایک خبر کو بریک کرتا ہے کہ پاکستان میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ جس علاقے میں، جس محل وقوع پر جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر کوئی نہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی تھی، نہ موبائل سگنلز کی کنیکٹیویٹی تھی، نہ کوئی اور سورس آف انفارمیشن تھا۔ تو بھارتی میڈیا کو یہ خبر کہاں سے پہنچی؟ بھارتی میڈیا کو یہ خبر کس نے دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں بھارت براہ راست ملوث تھا۔ اور ابھی حال ہی میں جو BLA نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں جو وائس اوور کیا گیا ہے، انگلش میں وائس اوور کیا گیا ہے، پوری پلاننگ بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ چیز جو تھی، یہ دہشت گردی کا واقعہ جو تھا، یہ کس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا، لوگوں کو گیدر کیا، لوگوں کو ٹرینڈ کیا، اپنا ویپن انہوں نے شو کیا کہ کس ویپن سے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ان کے بعد ان کو ایریے کا ایک ایک حصے کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں ٹرینڈ میں اور آ کر کہتے ہیں کہ معصوم جو مسافر ہیں، جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو دہشت گرد یہ اپنی طرف سے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ ان کو مارنا ہے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو ہاسٹیج کرتے ہیں، اس سے تو واضح ہے کہ اس میں بھارت ملوث تھا، بھارت انوالو تھا۔ اور اب جو میرا تھوڑا بہت شک تھا، وہ 2% جو شک تھا وہ اس ویڈیو کے بعد بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں BLA بھارت کی پراکسی ہے، BLA کو بھارت فنڈنگ دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، آپ نے کہا بلوچ کیا چاہتے ہیں؟ بلوچ پاکستان کو چاہتے ہیں، بلوچ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلوچ تو پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے۔ یہ تو چند دہشت گرد ہیں جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے ڈالرز کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے بلوچستان میں حالات خراب کرتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں جس طریقے سے وائس اوور کیا گیا ہے، اس ویڈیو کو جس طریقے سے پکچرائز کیا گیا ہے، HD کیمروں سے پکچرائز کیا گیا ہے، مطلب یہ سارا پری پلان تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ٹرین آ رہی ہے، ہم نے ٹرین کو اس طریقے سے ہائی جیک کرنا ہے، ہم نے اس کی ویڈیوز بنانی ہے۔ ویڈیوز کس لیے بنانی ہے؟ ویڈیوز بنا کر اپنے اکاؤنٹ کو بھیجنی ہے اور ان سے پیسے لینے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یقین ہے بلوچستان کی عوام اس چیز کو سمجھے گی کہ ویڈیوز بنا کر اپنے اکاؤنٹ کو بھجوانی ہے، ان سے پھر پیسے پیمنٹس لینی ہے، ان سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ تو یہ سارا بھارت کا پلان کیا ہوا تھا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس میں ملوث ہے، بھارت اس میں انوالو ہے، اس کی جو پراکسیز ہیں وہ بھارت کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ الحق ہے، اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب یہ پتہ چل گیا ہے پوری دنیا کے سامنے، ہمارے پاس اتنا بڑا ایویڈنس آ چکا ہے، اتنا بڑا پروف آ چکا ہے۔ ہم اس ایویڈنس کو لے کر ہمیں چاہیے کہ ہم UN کی جنرل اسمبلی میں جائیں، ہم جو ہے نا بڑے بڑے جو ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ سیز فائر کریں، ہم ان کے پاس جائیں، ہم انہیں کہیں کہ ہماری مسافر ٹرین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے،
ہمارے مسافروں کو جو ہے نا ہاسٹیج بنایا جاتا ہے, یرغمال بنایا جاتا ہے, ہمارے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو, مسافروں کو ادھر مارا جاتا ہے. اور دیکھیں اس کے پیچھے جو انوالو ہے وہ یہ طاقت انوالو ہے. کون انوالو ہے؟ بی ایل اے تو کلیم کر رہی ہے, لیکن بی ایل اے کس کی پراکسی ہے؟ اب ہمیں یہ بتانا ہوگا دنیا کو کہ بی ایل اے جو ہے وہ بھارت کی پراکسی ہے. ٹھیک. بابر صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب دیکھیں جیسے یہ لوگ ویڈیو جو ہے دہشت گرد جو ہیں وہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. پہلگام کا جو واقعہ تھا, انڈیا ابھی تک نہ تو ثبوت دے چکا ہے, بس فالس جو ایلیگیشنز وغیرہ ہیں وہ پاکستان پہ لگا رہا ہے. لیکن بی ایل اے کے جو ایک دہشت گردانہ چہرہ تھا, جس طرح وہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپریشن کر لینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کا واحد حل ہی, ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی. میں خود سیاسی بندہ ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں, میں تو سب سے پہلے ٹیبل ٹاک پہ بلیو رکھتا ہوں. لیکن کیونکہ اگر کوئی آپ کو مارتا ہے, کوئی آپ کو آ کر نقصان پہنچاتا ہے, بات اس سے ہوتی ہے جو بات کرنا چاہتا ہے. جو آپ کو قتل کرے, جو آپ کو ناحق شہید کرے, اس سے بات نہیں ہوتی. آپریشن ہونا چاہیے. بلوچستان کے مسئلے کا واحد حل ہی آپریشن ہے. یہ جو چند سو دہشت گرد ہیں جو بھارت کے فرنٹ پہ پل رہے ہیں, جو بھارت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, اب ان کو ختم کرنا ہوگا اور بلوچستان کی عوام کو ایک عزم کرنا ہوگا. یا تو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ رہنا ہے یا امن کے ساتھ رہنا ہے. اگر امن کے ساتھ رہنا ہے پھر ان دہشت گردوں کو کھلا ان کی مخالفت کرنی ہوگی, ان کا نام لینا ہوگا. مت ڈرے موت سے, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن کب تک ہم ان سے ڈرتے رہیں گے؟ کب تک ہم گھٹ گھٹ کر جیتے رہیں گے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہو, ہمارے بزنس مین ہو, ہماری بیوروکریسی ہو, ہمارے صوبے کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اب سب کو ان کی مخالفت کرنی ہوگی. سب کو ان کا نام لے کر ان کو چیلنج کرنا ہوگا. اگر ہمیں امن چاہیے, اگر ہم نے ان دہشت گردوں سے چھٹکارا چاہنا ہے, اگر ہمیں ان دہشت گردوں سے اپنی جان چھڑانی ہے, تو ہمیں ان کے خلاف واقعی میں ایک واحد آپریشن حکومت کو کرنا چاہیے. اور وہ آپریشن ایسا آپریشن ہو کہ جس طرح کا آپریشن وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہوا تھا, ان کا قلعہ کما کرنا چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے پہلگام کا الزام صرف ہم پر الزام لگایا تھا. آپ کو پتہ ہے اس نے اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے واقعہ ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایف آئی آر اس نے درج کر لی. اس نے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی. ایک واقعہ ہوا ہے, آپ انٹروگیشن کریں, آپ انویسٹیگیشن کریں, کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے, کیسے مارا ہے, کہاں سے آئے تھے, کہاں پر گئے, کچھ بھی نہیں. آدھے گھنٹے میں اس نے ایف آئی آر لانچ کر دی, اور ایف آئی آر میں نومینیٹ کس کو کیا؟ پاکستان کو. کس ثبوت کی بنیاد پہ؟ بھارت تو دیکھیں سٹوریز بناتا ہے, بھارت کہانیاں بناتا ہے, بھارت جھوٹ بولتا ہے, بھارت جھوٹ الزام لگاتا ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی ایک سالڈ ایویڈنس ہے, سالڈ پروف ہے, جس میں وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا, جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا. یہ فوٹیج ہے ہمارے پاس, یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. اس کو لے جا کر ہم پوری دنیا میں بھارت کو اور اس کی پراکسیز کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. بابر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب دیکھیں جس طرح ویڈیوز آتی ہیں, جس طرح دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں, بلوچستان کے چاہے وہ سردار ہوں, چاہے وہ نواب ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں, آج دن تک کیوں وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرتے؟ مطلب دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. اور کیا ہے؟ ڈرتے ہیں, ڈر ہے, خوف ہے. میں ایک عام بندہ ہوں, میں ایک مڈل کلاس بندہ ہوں, ایک سیاسی کارکن ہوں, اکیلا گھومتا ہوں, اپنے سر پہ گھومتا ہوں. کوئی میرے ساتھ نہ کوئی اسکواڈ گھومتا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی پروٹوکول گھومتا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی جو ہے نا پولیس یا لیویز والے گھومتے ہیں. اکیلے اپنے سر پہ گھومتا ہوں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات میرا یہ ایمان ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں ہے. باقی جن کا آپ نے ذکر کیا ڈرتے ہیں, وہ نام لینا چاہیے انہیں. گورنمنٹ سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ سے انٹرٹین ہو رہے ہیں, وہ مرات لیتے ہیں, عہدے لیتے ہیں, بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے, کیوں نام نہیں لیتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے تو یہ کرسی چھوڑ دیں, یہ عہدہ چھوڑ دیں. لیکن نہیں, بس یہ ہمارا سسٹم کچھ اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ جو بزدل لوگ ہیں وہ ان کو کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی جو ہے نا اپریسیشن ملتی ہے, وہ مورلائز ہوتے ہیں. اگر ہم انہیں کاؤنٹر کریں گے, اگر ہم ان کا نام لے کر ان کی مخالفت کریں گے, یہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے. مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مجھے یہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. لیکن دیکھیں ہمیں حق اور سچ بولنا ہوگا, لوگوں کے دلوں سے خوف نکالنا ہوگا. لوگوں کے دلوں سے خوف تب نکلتا ہے جب آپ انہیں حق اور سچ بتاتے ہیں. اگر یہی جو 65 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے, اگر یہ 65 میں سے آدھے بھی ان کو کاؤنٹر کریں, ان کا نام لے کر کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بلوچستان سے ان کا نام و نشان مٹ جائے. ویڈیو کے بعد کتنے لوگوں نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں ہمیں ان کے خلاف آپریشن بھی کرنا چاہیے اور ایک بڑا اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ صفائی حدثی سے یہ لوگ مٹ جائیں. دیکھیں مذمتوں سے بات نکل گئی. یہ مذمت آپ گھر میں بیٹھ کر ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں یا ویڈیو بنا کر جاری کر دیتے. اب بات مذمت سے نکل گئی ہے. اب بات ہے کہ آپ نے گراؤنڈ پر آ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ان کو گراؤنڈ پہ آ کر کاؤنٹر کرنا ہوگا. مذمت 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 کتنی مذمت ہے. اب تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میمز بننے لگی ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر کہ مس مذمت یا مسٹر مذمت, وہ ہر ٹائم مذمت مذمت ہی کرتے ہیں. اب گراؤنڈ پر آنا ہوگا. اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہے, اگر کوئی نواب ہے, اگر کوئی سردار ہے, اگر کوئی نوٹیبل ہے, میرے لیے سب قابل احترام ہے, میرے لیے سب قابل عزت ہے, لیکن سب کو فرنٹ لائن پر آ کر کھیلنا ہوگا. دیکھیں جنگ
جنگی حالات میں آپ فرنٹ لائن پہ کھیلتے ہیں, آپ ڈیفینسو پوزیشن پہ نہیں کھیلتے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا, پھر آپ کیوں گورنمنٹ کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے؟ مذمتوں سے بات نکل گئی ہے, ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. ہم سب کو, بلوچستان کے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے, بلوچستان کے ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ آئے فرنٹ لائن پہ ان دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرے. اور ہماری حکومت کا, ہمارے ریاستی اداروں کا, ہماری فوج پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ایسے آپریشن کریں ان کے خلاف کہ ان کا واقعی کوئی نام و نشان نہ رہے. بابر صاحب, لاسٹ سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بلوچ جتنے بھی ہمارے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو جاری ہوئی ہے, یا مطلب آئے روز اس طرح کے واقعات وغیرہ جو ہوتے ہیں, کبھی کلات میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, کبھی ہیئر ڈریسرس کو مار دیا جاتا ہے, کبھی ایف سی ہیڈ کوارٹر کے دیوار پہ حملہ کر دیا جاتا ہے, تو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتے رہتے ہیں. مطلب ان چیزوں کے بعد ابھی ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وہاں سے بھارت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, جنگ جو ہے وہ تھمے گی نہیں, ٹھیک ہے, جاری رہے گی اسی طرح سے. ہمارے لیے حالات اور کتنے مطلب مزید خراب ہو سکتے ہیں بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے؟ دیکھیں, بھارت جو ہے وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. بھارت جنگ کرے گا کیونکہ بھارت ایک سنجیدہ ملک نہیں ہے. اسے خطے میں امن نہیں چاہیے, وہ خطے میں دہشت گردی چاہتا ہے, وہ اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کرتا ہے کہ جاؤ دہشت گردی پھیلاؤ. بھارت کا تو کام ہی یہی ہے. اس نے اب لازمی بات ہے, جو آپریشن سندور کی آج کل وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم سیکنڈ فیز شروع کریں گے, اگر اس نے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ آئے, ہم بھی تیار بیٹھے انشاءاللہ. ہماری تیاری مکمل ہے, ہماری فوج پاکستان الرٹ ہے, ہماری ایئر فورس الرٹ ہے, ہماری نیوی الرٹ ہے. اگر آئے گا بھارت تو انشاءاللہ جو پچھلی دفعہ ہم نے اسے نقصان پہنچایا تھا نا, اس سے زیادہ اسے ہم نقصان پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ ہم اسے چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ جو سندور تھا اسے ہم انشاءاللہ صفائے ہستی سے مٹا دیں گے. اس دفعہ سندور کے اندر وہ جو تھوڑے بہت اس کے نشان رہ گئے تھے وہ نشان بھی نہیں رہیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہاں پر جو اس کی پراکسیز ہیں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ حالات خراب کریں. آپ دیکھیں جب بھارت کو ہم نے شکست دی تو ان کی پراکسیز نے پھر بلوچستان میں حالات خراب کر دیے. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آقا کی شکست برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ان کے آقا کو نقصان ہوا تھا, وہ اپنے آقاز کا نقصان برداشت نہیں کر پا رہے تھے. لیکن بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان ساؤتھ ایشیا کا مستقبل ہے. انشاءاللہ بلوچستان بھی ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا. یہ بلوچ نہیں ہیں, یہ چند مفاد پرست دہشت گرد ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ بلوچ نہیں ہے, یہ چند مفاد پرست دہشت گرد ہیں. یہ پیسوں کے لیے, یہ فارن فنڈنگ کے لیے, یہ اپنے مفادات کے لیے بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. بلوچستان کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرنے والی ہے, پاکستان کو چاہنے والی ہے. انشاءاللہ ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی. یہ جتنا بھی کوشش کریں, ان کی کوشش ہے بلوچستان میں حالات خراب کریں, یہ بلوچستان میں حالات خراب کریں گے. یہ چھپ کے کسی کانوائے کے اوپر اٹیک کر دیں گے, یہ چھپ کر مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیں گے, یہ کہیں پر جو ہے نا ہینڈ گرنیڈ پھینک دیں گے, کہیں پہ آئی ڈی لگا دیں گے. یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہم باپ کو چیلنج کر بیٹھے ہیں, ان کے باپ کو ہم نے آنکھیں دکھا دی ہیں. یہ سب کچھ کریں گے لیکن پاکستان اور بلوچستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن بھی ہے, محفوظ بھی ہے. پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا اور بلوچستان تا قیامت پاکستان کا حصہ رہے گا. سر لاسٹ سوال, سوری, کہ مطلب میپس میں چاہے وہ انڈیا شو کر رہا ہے اور جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی جگہ لوگوں نے بلوچستان لکھ دیا ہے, اور اس طرح کی رپورٹس چاہے بھارت کی طرف سے آ رہی ہیں, آگے جو ملک ہیں ہمارے, باقی جو کنٹریز ہیں ہمارے, ان سے آ رہے ہیں کہ مطلب بلوچستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا ہے. لکھنے سے کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر یا اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے نام کے ساتھ بابر یوسف زئی کی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ لگا دوں, میں ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں بن جاؤں گا. یا میں اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا ٹام کروز لگا دوں, میں ٹام کروز بھی نہیں بن جاؤں گا. یہ تو ان کے پروپیگنڈاز ہیں, یہ ان کی جو ہے نا چالیں ہیں, کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو کہا نا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, دیئر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. انشاءاللہ 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 پاکستان اور بلوچستان تا قیامت ساتھ رہیں گے, ایک ساتھ ہوں گے. پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے. انڈیا کا تو کام ہی پروپیگنڈا پھیلانا ہے, سنسنی خیز جو آپ جسے بولیں کہ نا وہ کمپینس کرنا ہے. آج بھی آپ اس کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے میڈیا میں جو ہے نا ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جسے دیکھ کر آپ کو ہنسی آئے گی. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ نیوز چینل ہے یا کارٹون نیٹ ورک ہے, آپ کو لگے گا کہ جو ہے نا یہ کارٹون نیٹ ورک ہے, نیوز چینل نہیں ہے. تو بھارت کا تو کام ہی یہ مسخرہ پن پھیلانا ہے. غیر سنجیدہ میڈیا ہے ان کا, غیر سنجیدہ ملک ہے, غیر ذمہ دار ریاست ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے حالیہ ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ بھارت کے کچھ علاقوں سے جو نیوکلیئر ریڈیشنز ہیں وہ سیپریٹ ہو رہی تھی, وہ پھیل رہی تھی. مطلب بھارت کے پاس جو نیوکلیئر اس ٹائم جو ہے نا بامبس پڑے ہوئے ہیں یا نیوکلیئر جو ان کے پاس میزائل پڑے ہوئے ہیں, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سیف نہیں ہے. دنیا کو نظر رکھنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر پوری دنیا کو پابندی لگانی چاہیے. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھارت کتنا بڑا ملک ہے, اس کی کتنی پاپولیشن ہے. ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے, ہمارے پاس الحمدللہ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں, کلمہ گوت ہم قوم ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سہارا ہے ہمارے پاس. ہمارے ساتھ اگر بھارت کچھ کرے
کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کا بھرپور جواب ملے گا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, کیا پروگرام ہے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کیا. ناظرین, جیسے آپریشن پہ بات ہو رہی ہے, جو کہ ان کی ویڈیو جو ہے جاری ہوئی ہے جعفر ایکسپریس کی, کیسے جو ہمارے لوگ تھے ان کو یرغمال بنایا گیا اور کس طرح پری پلان کر کے چیزوں کو جو ہے وہ آگے یہ لوگ لے کے چلے اور کتنا بڑا نقصان دیا ہے. تو بالکل بلوچستان کی کوئی بھی مطلب چاہے وہ لوگ ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, جتنی بھی عوام ہے, وہ یہی چاہتی ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس طرح کے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہو. تو بالکل انشاءاللہ آپریشن ہوگا اور بڑا کامیاب آپریشن ہوگا اللہ کے حکم سے, اور انشاءاللہ بات چیت جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہم سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.